بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آفرینش میں تمام انبیاء علیہم السلام سے اول ہیں اور آپ کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت پر مقدم ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابو نعیم نے الدلائل میں بطرق متعدہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ الآیہ کی تفسیر کے تحت روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آفرینش میں اول النبیین اور بعثت میں ان کے بعد ہوں، مگر میرے منصب نبوت کو ان سے پہلے ظاہر فرمایا گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، انی عبداللہ و خاتم النبیین و آدم لمنجدل فی طینہ، یعنی بے شک میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی اس وقت تھا جبکہ آدم اپنے خمیر میں تھے۔ یہ جتنے پیشوا آئے، یہ جتنے انبیاء آئے، خیر لے کر انہیں آنا تھا، بن کر مبتدا آئے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو سہل قطان نے اپنی کتاب امالی میں حضرت سہل بن صالح ہمدانی سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے کس طرح مقدم ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالی نے جب بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر ان سے عہد لیا اور ایک کو دوسرے پر گواہ بنا کے فرمایا الست بربکم، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب میں کہا بلا۔ ایک وجہ انبیاء علیہم السلام پر تقدیم کی یہ بھی ہے کہ یہ بات دوسری کہ آپ ان سب کے بعد مبعوث ہوئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور حاکم و بیہقی اور ابو نعیم نے سیرت الفجر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کا انعقاد کب ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسم کے درمیان تھے۔ امام احمد و حاکم اور بیہقی نے حضرت ارباز رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور الکتاب یعنی لوح محفوظ میں یقیناً اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر میں تھے۔ حاکم و بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کے لیے نبوت کب لازم کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ان کے پتلے میں روح پھونکی۔ بزار اور طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم نے بطریق شعبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کا انعقاد کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ابو نعیم نے صنابحی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ آپ نے جواب دیا، ابھی آدم علیہ السلام اپنے خمیر ہی میں تھے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔
ابن سعد نے ابن ابل جدعہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کا انعقاد کب ہوا؟ فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے۔ ابن سعد نے مطرف بن عبداللہ بن الشخیر سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کا انعقاد کب ہوا؟ آپ نے جواب میں فرمایا اس وقت جب ابو البشر روح اور مٹی کے درمیان تھے۔ ابن سعد نے عامر سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، آپ کو کس وقت نبوت دی گئی؟ فرمایا جب کہ آدم روح و جسد کے درمیان تھے، جب وقت کہ مجھ سے میثاق لیا گیا۔ طبرانی او ابو نعیم نے ابی مریم غسانی سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلی بات کون سی تھی؟ فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے میثاق لیا کہ جس طرح کے تمام نبیوں سے ان کا میثاق لیا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ولادت سے قبل میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نمایاں ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ عموم رسالت شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التعظیم ومن فی لتؤمنن بہ وننصرن میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر اور آپ کے مرتبہ اعلیٰ کے بیان میں اس قدر واضح ہے کہ اس میں قطعاً تعقید و ابہام نہیں، بائیں ہمہ اس تقدیر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے زمانے میں تشریف لے آئیں تو آپ ان سب کی طرف رسول ہوں گے، تو گویا آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کی تمام مخلوق کے لیے عام ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی ساری امتیں آپ کی امت ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بعثت للناس کافہ، یعنی میں تمام نوع انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یہ ارشاد آپ کے عہد رسالت سے زمانہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے لوگوں کے لیے بھی محیط ہے، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے آیا ہے، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم خاکی کے درمیان تھے۔ اور اگر کوئی اس کی یہ تفسیر کرے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ مستقبل میں نبی ہوں گے تو یہ تفسیر مناسب نہیں ہے، کیونکہ صورت میں اس حقیقت ثابتہ تک رسائی نہیں ہوئی، اس لیے کہ علم خداوندی تمام اشیاء کو محیط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی جو حقیقت بیان فرمائی اس کا مفہوم یہ متعین ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت میں بھی تھی۔ یہی وجہ تو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش الہی پر محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تکمیل و تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے تھی۔ اور اگر صرف علم الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا مانا جائے، یعنی یہ کہ آپ آئندہ ایک وقت مقررہ میں نبی ہوں گے، تو یہ معنی مراد لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہوتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز روح و جسد کے درمیان تھے۔
اس لیے کہ علم الہی میں تو تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں اس وقت بھی تھیں اور اس سے پہلے بھی تھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مرتبہ اعلیٰ سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام نبیوں سے آفرینش سے پہلے بھی موجود اور متعین تھی۔ حضرت شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اگر تم یہ اعتراض کرو کہ میں اس خصوصی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہتا ہوں تو اس کی تفہیم یہ ہے کہ نبوت ایک وصف ہے، اور وصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے موصوف کے ساتھ موجود ہو، حالانکہ وصف نبوت کا بیان ولادت کے 40 سال بعد ہوا ہے، تو پھر اس سے ماقبل یا بعثت سے پہلے کے زمانے کو اس کے ساتھ کیسے متصف کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ بات آپ کے لیے صحیح و درست ہے تو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی یہ بات صحیح و درست ہوگی۔ اس اعتراض کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے ارواح کو اجسام سے پہلے پیدا کیا، پس قرین صواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کنت نبیہ، کہ میں نبی تھا، اپنی روح یا اپنی حقیقت کی طرف اشارہ ہو، اور حقائق کے ادراک سے ہماری عقلیں عاجز و قاصر ہیں، بلا شبہ کلی حقائق کو اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر مشیت خداوندی کے تحت جزوی طور پر کچھ ان کو بھی بتا دیا جاتا ہے جن کی نور الہی سے مدد کی جاتی ہے۔ پھر ان حقائق کے انکشاف و اظہار میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ جس حقیقت کو جس وقت اور جس قدر مناسب ہوتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے ہی یہ وصف اس طرح عطا فرما دیا ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کی تخلیق ہی اس کے ساتھ فرمائی ہو اور آپ نبی ہو گئے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش پر لکھا ہو، اور رسالت و بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہو تاکہ تمام فرشتے اور مخلوق جان لے کہ خدا کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عزت ہے، لہٰذا آپ کی حقیقت اس وصف کے ساتھ اس وقت موجود تھی، اگرچہ آپ کا جسم اقدس جو اس صفت سے متصف ہے متاخر ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے خصائص نبوت اور آپ کا منصب رسالت اس عالم آب و گل میں جس عالم الانفس سے تعبیر کیا جاتا ہے تمام انبیاء سے متاخر ہے، لیکن عالم غیب و عالم ارواح میں آپ سب سے مقدم ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ جو لوگ اہل کرامت سے ہیں اللہ تعالی نے ان میں کرامت کا فیضان اس عالم مادی میں ان کے وجود میں آنے کے بعد کیا ہو۔ بہرحال اس میں شبہ نہیں کہ ہر ظہور پذیر شے کا کلی اور تفصیلی علم رب العالمین کو ازل سے ہے، اور ہم اللہ کے اس علم کے بارے میں بہت ہی کم ذرہ اور کائنات کی نسبت کے مطابق جانتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے انسان کو مکلف بنایا گیا کہ ہم بساط بھر معرفت حاصل کر کے خالق و مخلوق سے اپنے تعلق کو سمجھ کر عدل و اعتدال کے ساتھ دونوں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اکتساب علم کے دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم کو دلائل و براہین کے ذریعے کچھ معلوم ہو، یعنی معلوم سے علت کو جانیں، اور دوسرا ذریعہ ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل و برہان کی ضرورت پیش نہ آئے بلکہ وہ ظاہر و عیاں ہو، لیکن ان دونوں ذریعوں کے مابین اللہ تعالی کے عمل تکوینی یا تخلیقی کے کچھ واسطے ہیں۔
ان میں سے کچھ واسطے افعال الہیہ کے ظہور کے بعد مخلوق پر ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے وسائط ہیں جو اس محل فعل کو کمال تک پہنچاتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ افعال کسی مخلوق پر ظاہر ہوں، لیکن ہر فعل الہی محل انفعال کو ان کمالات تک پہنچاتا ہے جو اس محل میں اس کی خلقت کے اعتبار سے اس میں ودیت کر دیے گئے ہیں، اور آخر کار محل فعل یعنی مفعول کو وہ کمال حاصل ہو جاتا ہے جو اس کی تخلیق میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ وسائط علمی انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے مخصوص ہیں، عوام ان کے حصول سے محروم ہیں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم قوموں کو جبھی ہوا جبکہ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، اور پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام قرآن یعنی پہلی وحی لے کر آئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے افعال سے ایک فعل ہے جو اس کی معلومات کا ایک جز ہے، اور اس کی قدرت کے آثار، اس کے ارادے اور اس کے اختیار جو کسی خاص فعل کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلق ہیں، لہٰذا کسی مخلوق کا کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال سے برتر نہیں، اور نہ کسی کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اعلیٰ تر۔ یہ بات ہم نے صحیح حدیث کے ذریعے جانی کہ یہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے حاصل تھا، جسے حق تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد و پیمان لیے تاکہ وہ سب جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مقدم ہیں، اور آپ ان کے بھی نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالی نے جو عہد اور میثاق لیا ہے اس میں آپ ہی کا خلیفہ بنانا بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مقصود آپ ہی کی ذات ہے۔ اسی بنا پر آیت کریمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ میں لام قسم کے لیے آیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو عہد و پیمان لیا گیا گویا وہ اس بیعت کی مانند ہے جو خلفاء کے نائبوں سے بوقت استقرار خلافت لی جاتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ نائبین سے جو حلف لیا جاتا ہے وہ اسی کی اصل بھی ہو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور رفعت مقام پر غور کیجئے جو بارگاہ حق و سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے۔ غور و تدبر کے بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء اور امام الرسل ہیں، اور اس کا ظہور آخرت میں ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے علم کے نیچے ہوں گے، جس طرح شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی تھی۔ مسئلے کی وضاحت اور زیر بحث گفتگو مزید ذہن نشین کرنے کے لیے فرض کیجئے کہ اگر آپ حضرت آدم یا حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں سے کسی کے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لے آتے تو ان پر اور ان کی امتوں پر واجب ہو جاتا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور اتباع کریں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ارواح انبیاء علیہم السلام سے عہد و پیمان لیا کہ آپ کی نبوت سب پر محیط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی سب پر ہے۔ یہ حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معنوی طور پر حاصل ہے۔ بلا شبہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اجتماع پر موقوف ہے، اور اس بات میں تاخیر ان کے وجود کی طرف راجع ہے نہ کہ ان کے عدم اتصاف کی جانب، جیسا کہ اس کا اقتضا ہے، کیونکہ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ کہ فعل کا اس بات پر موقوف ہونا کہ فعل کے محل میں قبول فعل کی صلاحیت ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ فاعل میں یہ اہلیت ہے کہ نہیں کہ وہ محل فعل میں صلاحیت قبول فعل پیدا کرے۔
ان دونوں باتوں کے مابین ایک عظیم فرق ہے، لہٰذا اس جگہ نہ تو فاعل کی جہت سے توقف ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ کی جہت سے توقف ہے، بلکہ وجود زمانہ کی جہت سے کہ وہ فعل اس پر مشتمل ہے موقف ہے۔ اب اگر یہ بات ان کے زمانے میں پائی جائے تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان پر لازم آتا ہے۔ اسی بنا پر آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی شریعت پر آئیں گے، اگرچہ آپ اپنے حال پر نبی و رسول ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے ایک امتی بن کر آئیں گے، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہیں، جیسا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قرآن و سنت کے تحت حکم فرمائیں گے اور اوامر و نواہی سے ہر اس چیز کا حکم فرمائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق ہے، جس طرح کے تمام امتوں سے متعلق ہوتا ہے۔ بائیں ہمہ وہ اعلی حال ہی باعظمت نبی ہیں اور ان کی نبوت و شرف نبوت سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمانوں میں مبعوث ہوتے تو وہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی نبوت و رسالت پر جو ان کی امتوں کی طرف ہے برقرار رہتے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اوپر نبی ہوتے اور آپ کی رسالت انبیاء کرام اور ان کی امتوں سب پر ہوتی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عام تر، شامل تر اور عظیم تر ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں کے ساتھ اصول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متفق ہے، اسی لیے شرائع کے حصول میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اب رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا تقدم ان مسائل میں جو فروعات سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں اختلاف کا وقوع ہے، خواہ یہ اختلاف برسبیل تخصیص ہو یا برسبیل نسخ، تو یہ نسخ ہے نہ تخصیص، بلکہ ان اوقات میں ان امتوں کی نسبت سے جن میں ان کے انبیاء احکام لائے۔ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت تھی اور اس زمانے میں ان امتوں کی طرف منسوب ہونے سے ان کی شریعت کہلائی گئی، لہٰذا اختلاف اشخاص و زمانہ کے اعتبار سے فروعی احکام میں اختلاف ہے۔ اس تقریر سے ہمیں ان دونوں حدیثوں کا مطلب واضح طور پر معلوم ہو گیا، اس سے پہلے ہم پر اس کا مفہوم مخفی تھا۔ ایک یہ حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، اس کا مطلب ہم نے بے شک یہ لیا تھا کہ اس سے مراد وہ امت ہے جو آپ کے زمانے میں قیامت تک ہوگی، مگر اب یہ علم ہوا کہ تمام نوع انسانی آپ کے حلقہ رسالت میں شامل ہے، قطع نظر اس سے کہ عہد ما قبل میں گزر چکی ہے یا زمانہ ما بعد میں آئے۔ دوسری یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ اس کا مطلب ہم یہ سمجھے ہوئے تھے کہ علم و ارادہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، مگر اب یہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مزید فضل و کمال اور عالمگیر رسالت اور ہمہ وقتی نبوت اور مطلق و بے قید از منہ کے لیے پیغمبری کا حامل ہونا تھا۔
اور بلا شک یہی فرق اس حال کے مابین ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اجسام میں جلوہ فرما ہونے اور خاکدان عالم کی ظلمتوں کو جمال جہاں آرا کی تابشوں سے منور فرماتے اور شیر خواری اور طفلی کے مراحل سے گزر کر جوان ہونے تک اور اس کے بعد عمر شریف کے 40 سال پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے ابلاغ کے درمیان نسبت ہے، تو یہ نسبت نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے نہ لوگوں کی طرف۔ اگر لوگ اس سے پہلے سننے کے قابل ہوتے، بلکہ شرائط پر احکام کو معلق کرنا کبھی محل قبولیت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی فاعل مجری کے سبب سے، تو اس جگہ محل قبولیت کے لحاظ سے تعلیق ہے اور وہ آپ کی نوع انسانی کی طرف بعثت اور ان پر ابلاغ کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی وجود کا ان کی نظروں کے سامنے ہونا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک باپ کسی شخص کو اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے شرط کے ساتھ وکیل بنائے کہ جب کوئی کفو ملے تو نکاح کر دینا، اور وہ وکیل کفو ملنے پر اس لڑکی کا نکاح کر دے، تو یہ وکالت صحیح ہے اور وہ شخص ایسی وکالت کا اہل ہے، اور کبھی فاعل مجری کا وقوف کفو کے وجود پر ہوتا ہے اور کفو ایک عرصے کے بعد میسر آتا ہے، تو ایسی صورت میں جو کچھ توقف و تاخیر ہوئی اس سے وکالت کی صحت اور وکیل کی اہلیت میں حرج نہیں آتا۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ملائے اعلیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک۔ حاکم بیہقی اور طبرانی نے صغیر میں اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے التجا کی، اے رب بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانا؟ عرض کیا، جب تو نے میرے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جان آفرینی کی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش اعلیٰ کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات اقدس کا نام نامی تیرے اسم گرامی کے ساتھ مکتوب ہے، یقیناً وہ تیری بارگاہ میں دیگر ساری مخلوق سے اعلیٰ و محترم ہوگا۔ رب عظیم نے فرمایا، اے آدم تم نے ٹھیک سمجھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں نہ صرف تم کو پیدا کرتا نہ کائنات کو۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اس حدیث قدسی کے یہی معنی ہیں، یعنی یہ تمام کائنات اور عالم اجساد صدقہ ہے وجود باجود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن عساکر نے کعب احبار سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انبیاء و مرسلین کی گنتی کے برابر لاٹھیاں دیں۔ یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاٹھیاں کتنی اور کیسی تھیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزند شیت علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے فرزند، میرے بعد جب تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب و خلافت کو امارت التقوی اور عروۃ الوثقی کے ساتھ لو، اور جب تم حق تبارک و تعالی کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں میں پھرایا گیا تو میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا، تو پھر میرے رب نے مجھے جنت میں
صحرایا ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچے پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر دیکھا، نیز میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حور العین کی پیشانیوں پر اور جنت کے برگے درختان سبز پر اور درخت طوبہ کے ہر پتے پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر اور پردوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا ہے، تو تم اس اسم گرامی کا کثرت سے ذکر کرو کہ فرشتے ہر آن اس کا ورد کرتے ہیں۔ ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب مجھے لے جایا گیا تو میں نے عرش الہی کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلا، یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، بے شک ان کی سربلندی کے ساتھ تائید کی، لکھا دیکھا۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب مجھے سیر کرائی گئی تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین لکھا دیکھا۔ ابو یعلا طبرانی صاحب اوسط، ابن عساکر اور حسن بن عرفہ نے اپنی کتاب مرویات ابو ہریرہ میں روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو ہر آسمان پر محمد اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں، میں نے لکھا دیکھا۔ بازار نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی شب آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ہر آسمان پر اپنا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ دارقطنی، ابن عساکر اور ابو نعیم وغیرہ جیسے اجلا اکابر محدثین نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ اپنی اپنی تصانیف میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی سیر میں اپنا اسم گرامی عالم بالا میں ہر مقام پر تحریر پایا، چنانچہ محدث دارقطنی نے الافراد میں اور خطیب و ابن عساکر نے بروایت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج مجھے سیر کراتے ہوئے عرش پر لے گئے تو وہاں کے سبز پردوں پر سفید نورانی حروف میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق عمر الفاروق لکھا دیکھا۔ ابن عساکر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لکھا ہوا ہو۔ حاکم نے روایت کی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس روایت کو صحیح کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور تمہاری امت میں سے جو کوئی ان کو پائے اسے حکم دو کہ ان پر ایمان لائے، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوتی تو نہ آدم علیہ السلام ہوتے نہ جنت و دوزخ ہوتی، اور میں نے عرش کو پانی پر مقیم کیا تو وہ متحرک تھا، پھر میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ ٹھہر گیا۔ ابن عساکر نے بروایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان محمد رسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔
مظاہر عالم میں آیات قدرت۔ بزار نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ وہ خزانہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وہ سونے کی تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ جو قدرت پر یقین رکھتا ہے پھر وہ غمگین بھی ہوتا ہے، نیز میں اس شخص پر حیرت کرتا ہوں جو جہنم کی ہولناکیوں کو یاد رکھتا ہے پھر وہ ہنستا ہے، اور مجھے اس شخص پر بھی حیرت اور تعجب ہوتا ہے جو موت کو یاد رکھنے کے باوجود پھر اس سے غافل رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طبرانی نے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگشتری کے نگین کا رنگ آسمانی تھا۔ یہ نگین ان کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ انہوں نے نگین اپنی انگشتری کے حلقہ نگین میں جڑوا لیا تھا۔ اس نگین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ عقیلی نے الضعفاء میں اور ابن عدی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہوا تھا۔ ابن عساکر اور ابن نجار نے اپنی اپنی تاریخوں میں ابو الحسن علی بن عبداللہ ہاشمی سے روایت کی کہ میں بلاد ہند گیا تو میں نے ایک گاؤں میں سیاہ رنگ کے پھول کا ایک درخت دیکھا۔ وہ سیاہ پھول ایک بڑے پھول میں کھلتا تھا، نہایت پاکیزہ خوشبو، اس کی پنکھڑیوں کا رنگ سیاہ تھا اور ان پتیوں پر سفید حروف میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر الفاروق لکھا تھا۔ مجھے شبہ ہوا اور میں نے گمان کیا کہ شاید یہ پھول مصنوعی ہے۔ اس کے بعد میری نظر ایک اور کلی پر پڑی، میں نے ہاتھ سے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں بھی ویسا ہی لکھا ہوا تھا۔ اس بستی میں ایسے پھول بکثرت تھے، حالانکہ اس بستی کے باشندے بت پرست ہیں، وہ اللہ عز و جل کو جانتے بھی نہیں۔ عہد آدم علیہ السلام اور ملائے اعلیٰ میں آذان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے بروایت عطا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ میں اتارے گئے تو انہیں وحشت و پریشانی لاحق ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا اور آذان دینی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، محمد کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تمہارے ایک فرزند انبیاء میں سے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض مورخین نے عرض حبوط آدم علیہ السلام جزائر سرندیپ کو بتایا ہے، لیکن مورخین اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جزیرہ لنکا موجودہ مملکت سری لنکا ہے، یعنی حضرت ابو البشر جنت سے حبوط کے بعد لنکا میں پہنچے اور حضرت حوا عرب پہنچیں۔ مولانا آزاد بلگرامی نے اس سلسلے میں بہت سی روایتوں کو یکجا کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ لنکا کے پہاڑ جبل آدم کی شہرت اسی باعث ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بزار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ اپنے رسول کو اذان سکھائے تو جبرائیل علیہ السلام ایک براق لے کر پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کا قصد کیا تو براق نے شوخی کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اطاعت کے لیے ٹھہر جا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ ترین بندے تجھ پر سوار
سوار ہوں گے۔ سکوت براق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ اس حجاب عظمت تک آئے جو بارگاہ رحمان کے نزدیک ہے۔ اسی دوران اس حجاب کی پشت سے ایک فرشتہ باہر آیا اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حجاب کے پیچھے سے آواز آئی میرے بندے نے سچ کہا، میں اکبر ہوں میں اکبر ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حجاب کی پشت سے کہا گیا میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرشتے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پردہ حجاب کے پیچھے سے آواز آئی میرے بندے نے سچ کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح۔ اس کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پس عقب پردہ سے کہا گیا میرے بندے نے سچ کہا، میں اکبر ہوں میں اکبر ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا لا الہ الا اللہ۔ پس پردے سے کہا گیا کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ آسمان والوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے۔ اس دن اللہ تعالی نے حضور کے لیے آسمان و زمین والوں پر اشرف و کمال اور برتری کو کامل فرما دیا۔ اس دن اللہ تعالی نے حضور کے لیے آسمان و زمین والوں پر اشرف و کمال اور برتری کو کامل فرما دیا۔ انبیاء علیہم السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد و پیمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيًّا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ پارہ سورہ آل عمران رکوع 9 آیت نمبر 81۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ رہنا اور میں بھی اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ ابن ابی حاتم صدی سے آیت مذکورہ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ عہد و پیمان نہ لیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، بشرط یہ کہ وہ تمہارے زمانہ حیات میں ظہور پذیر ہو جائیں، ورنہ اپنی امت سے عہد و میثاق کر لینا کہ وہ سب ان پر ایمان لائیں اور مدد کریں، بشرط یہ کہ ان کے زمانہ حیات میں وہ مبعوث ہو جائیں۔ ابن عساکر نے بسند قریب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اللہ تعالی جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام سے فرماتا رہا، تمام سابقہ امتیں اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام سے بشارت ظہور سنتی رہیں اور آپ کے وسیلے سے دعائے فتح و ظفر مانگتی رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت، بہترین عہد، بہترین اصحاب رضی اللہ عنہم اور بہترین شہر میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں جب تک اللہ تعالی نے چاہا قیام فرمایا۔ یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم تھا۔ اس کے بعد حق تعالی نے آپ کو ہجرت مدینہ کے لیے حکم دیا، اس لیے وہ شہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، تو گویا مقام بعثت اور مقام ہجرت دونوں حرمین ہیں۔
آپ دعائے خلیل علیہ السلام اور نوید عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابو العالیہ سے روایت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم الآیہ، تو ان سے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی، وہ ختم الانبیاء سب کے بعد جلوہ افروز ہوں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ ترجمہ: اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیے جو ان کو آپ کی آیات سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، آپ بڑے مقتدر اور حکیم ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن عساکر نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ضرور، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور جن لوگوں نے میرے ظہور کی بشارت دی تھی ان میں آخری بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، میں ان کی بشارت ہوں۔ ابن سعد نے بطریق جریر از ضحاک روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انہوں نے اس وقت دعا مانگی جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہ الآیہ، یہاں تک کہ حق تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مجھے ظاہر فرمایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 127 ہے۔ ترجمہ: جس زمین پر کعبہ کی تعمیر ہوئی وہ ایک بے آب و گیا میدان تھا جس کو قرآن حکیم نے وادی غیر ذی ذرع ابراہیم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 فرمایا ہے، یعنی ایسی وادی جو قابل زراعت نہ ہو۔ بنائے کعبہ کے وقت یہ جگہ آبادی سے بالکل خالی تھی۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے اس کی آبادانی کی دعا فرمائی تھی جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت سارہ علیہ السلام کی اجازت سے براق پر سوار ہو کر شام سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے، اسی روز واپس ہو جاتے۔ ایک مدت مدید کے بعد حق تعالی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن عساکر نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ضرور، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور جن لوگوں نے میرے ظہور کی بشارت دی تھی ان میں آخری بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، میں ان کی بشارت ہوں۔ ابن سعد نے بطریق جریر از ضحاک روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انہوں نے اس وقت دعا مانگی جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم الآیہ، یہاں تک کہ حق تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مجھے ظاہر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کو بشارت۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی ہاجرہ کے رخصت کرنے کے لیے حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ جب آپ کا گزر نرم و شاداب علاقے پر ہوتا تو فرماتے، اے جبرائیل علیہ السلام یہاں اتروں، مگر جبرائیل علیہ السلام منع کرتے رہے حتیٰ کہ مکہ آ گئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام
یہاں پر اتر جائیے۔ آپ نے کہا اس مقام پر نہ دودھ دینے والے جانور ہیں نہ کھیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہیں اتر جائیے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے فرزند کی نسل سے اس نبی امی کو مبعوث فرمائے گا جس کے ذریعے کلمہ دین حق کی تشریح و تکمیل فرمائے گا۔ محمد بن قعب قرظی سے مروی ہے کہ جب ہاجرہ علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نکلیں تو کسی شخص نے ان سے کہا، اے ہاجرہ، تمہارے یہ فرزند کثیر خاندانوں کا باپ ہے، انہی کی نسل سے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے جو حرم کے بسانے والے ہوں گے۔ محمد بن قعب قرظی سے ہی مروی ہے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تمہاری نسل سے بادشاہ اور انبیاء پیدا کروں گا اور اس نبی تہامی کو مبعوث فرماؤں گا جس کی امت بیت المقدس کے ہیکل کو مسجد بنائے گی، اور نبی خاتم الانبیاء علیہ السلام ہوگا۔ وہ نبی خاتم الانبیاء علیہ السلام ہوگا اور اس کا نام نامی احمد ہے۔